لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کا جو درجہ اللہ ہم سب سے چاہتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو انسان فنا کر دے. بس جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا. اللہ چاہ رہا ہے آپ کو غریب رکھنا، میں اس غربت پہ راضی ہوں. اللہ چاہ رہا ہے امیر رکھنا، میں امیری پہ. حضرت حسن بڑے مالدار تھے، بہت دولت تھی، تو کسی نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے، آپ کے نانا، آپ کے پاس اتنی دولت. انہوں نے کہا اللہ اگر دولت چاہ رہا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ خام خواہ میں تکلف کرتے ہیں نا، ایکچولی میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اتنی ٹینشن ہے مجھے، میں تو غربت کی زندگی لیکن کیا کروں، لوگ ہدیے دے کے چلے جاتے ہیں تو بالآخر مجھے نہاری مغز ڈال کے کھانی پڑ جاتی ہے. آئی بات سامنے. بعض لوگ بزرگ ہوتے ہیں، کھا بہت اچھا رہے ہوتے ہیں، یا نیک لوگ ہوتے ہیں، کھا بہت اچھا، گاڑیاں بہت اچھی، تو جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی لگژری لائف اسٹائل، ایکچولی وہ کیا کریں یار، اب مجبوری ہے. بھائی بولو ہے نا، اللہ کا فضل ہے یار. جب اللہ اچھی گاڑی دے رہا ہے، اچھا لگژری لائف ہے، تو تیرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں نہاری اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں نا. کل میں نے نہاری کھائی ہے، مغز نہاری، اس لیے مجھے یاد ہے حقیقت بتا. تو اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں نا میں. اچھا میں نے تو اپنے خرچے پہ ہی نیت تھی، لیکن وہ اس نے پیسے لیے نہیں. وہ کہے گا اپنے خرچے بھی نہیں کھائی مفتی صاحب، ایسا نہیں کرو. بیان سب سن رہے ہوتے ہیں نا، لیکن میری نیت اللہ کی قسم اپنے خرچے پہ ہی تھی. وہ اس بندہ جاننے والا نکلا، اس نے لیے نہیں پیسے. تو اس پہ بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں لے رہا، ایک بندہ مولوی کو فری میں کھلا رہا ہے تو اللہ کھلا رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو اس پہ بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز پہ ٹینشن اٹھا رہے ہیں لوگ. صحیح ہے نا. تو نہ دوسرے کی دولت دیکھ کے چلو، یہ سمجھو کہ یہ دنیا دار فانی ہے. یہ جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے تھوڑے دن یہ بھی قبرستان، قبر کے پیٹ میں ہوگا، اور جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ بھی بالآخر قبر کے پیٹ میں. موسیٰ علیہ السلام مسکینی میں زندگی گزر گئی، کامیاب ہو گئے. فرعون نے دولت حکومت میں زندگی گزاری، برباد ہو گیا وہ. تو اصل بات اللہ کو ہدف بنائے انسان. سمجھ رہے ہو؟ اس سے سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ سکون، اطمینان. ڈپریشن سے، اسٹریس سے آدمی بچ جاتا ہے، سکون کی زندگی گزرتی ہے. میں نے دنیا داروں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بھی. جو بڑا فرق مجھے دونوں کی زندگیوں میں نظر آیا ہے وہ سکون کا نظر آیا ہے. اہل اللہ کی زندگی میں ایسا سکون ہوتا ہے، ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے سکون میں ہے یہ. اور یہ جو دینداروں کی طبیعت میں مزاح ہوتا ہے نا، یہ بھی سکون کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ جو بھی بزرگ لوگ ہم نے دیکھے ان کی مزاح کی حس بہت تیز دیکھی ہے. یہ سکون کی وجہ سے ہوتا ہے نا. جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کو لطیفہ سنا، آدمی کہتا ہے میں سالہ میں میری بیوی بھاگ گئی ہے تو لطیفے سنا رہا ہے میرے سامنے بیٹھ کے. حقیقت بتا رہا ہوں. ضروری نہیں کہ جو خوش ہو وہ دیندار بھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے. تو لیکن ایک اصول عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دینداروں کو اللہ نے سکون میں رکھا ہوا ہے، اور بے دین لوگ سب کچھ ہو کے بھی چہروں سے لگ رہا ہوتا ہے یار یہ سکون میں نہیں ہے، یہ ہرلائی ہوئی زندگی گزر رہی ہے. ہوس، لالچ، ادھر سے نہ چھوڑو ادھر سے نہ چھوڑو، ٹینشن اتنا کما کے بھی ٹینشن کے چھن نہ جائے، پھر چھن نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے. تو جب اللہ کے ہاتھ میں خزانے ہیں تو بھائی اللہ دے گا ٹھیک ہے، اللہ نہیں دے گا تو اب کیا، اللہ سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں، مانگتے رہیں گے اللہ سے. ہم عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے. یہ نہیں کہے کہ اللہ تیری مرضی، تو مجھے دے نہیں دے میں تو بس گزارا نہیں. بھائی اللہ کے سامنے اللہ میں محتاج ہوں، میرے اندر ٹینشنوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کے سامنے فنٹر گیری نہیں ہونی چاہیے. اے اللہ میں محتاج ہوں، مجھے صحت بھی چاہیے، مجھے نیک بیوی بھی چاہیے، مجھے صحت مند اولاد بھی چاہیے، مجھے عزت بھی چاہیے، اور رزق میں کشادگی بھی چاہیے. وہ جو غربت کے ذریعے تو آزماتا ہے اللہ، وہ وسیم بھائی کو آزما لے، مجھے چھوڑ دے. صحیح ہے، نام نہ لو لیکن فرشتے سمجھ جائیں گے کس کی بات کر رہا ہے. تو اللہ مجھے تو کشادگی، تو اللہ سے مانگنا یہی چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہی مانگنی چاہیے. ایک صحابی کو جب پتہ چلا نا صبر کی اتنی فضیلت ہے تو وہ دعا مانگنے لگے، اللہ مجھے پریشانیوں میں ڈال دے تاکہ پھر میں صبر کروں. آپ نے فرمایا یہ دعا مت مانگو، خود نہیں مانگو اللہ سے. تو اللہ کے لیے تو بھائی حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے بیمار تھے تو سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہوئیں. جب صحت ملی ہے نا ان کو تو ساری ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں گولڈ.
تو اللہ نے کہا اے ایوب میں نے تجھے مستغنی نہیں کر دیا, اتنی دولت دے دی, اب میں آسمان سے ٹڈیاں برسا رہا ہوں تو جمع کر رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں, تو جتنا دے گا میں تو لوں گا. آنے تو وہی یہ ایسے ہی ہے جیسے ابا نے آپ کو بہت پیسے دیے, ایک دن ابا نے آپ کو کہا چلو بیٹا میں تمہیں گولا گنڈا کھلاتا ہوں. ابا ایک گلے گنڈے غریب لوگ کھاتے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے. ابا کو غصہ آئے گا نا, ابا کہے گا تو ہے بہت بڑا فنٹر ہے, ہمیں پتہ ہے تو سیٹھ کا بیٹا ہے, جب میں تجھے دے رہا ہوں نا تو عزت کے ساتھ لے لیتا. گلا خراب تھا نہیں کھاتا, کسی اور کو کھلا دیتا, لے لیتا آرام سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی محتاج ہیں نا اللہ کے, تو اللہ ہمیں تو سکون کی زندگی چاہیے, ہمارے گناہوں کی سزا نہ ہمیں دنیا میں چاہیے نہ ہمیں آخرت میں چاہیے, ہمیں تو بس معافی چاہیے. یہ اللہ سے مانگو تو اللہ کرے گا بھی انشاءاللہ. ایسے ہی بہت کم اللہ آزماتا ہے, بہت کم لوگوں کو, اور ہم میں تو آزمائش کی طاقت ہی نہیں ہے. بس اللہ سے, اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو, معاف کر دے اللہ, نہ دنیا میں انتقام لے نہ ہم سے آخرت میں. تو ہمیں بس معافی چاہیے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.